السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. ناظرین، سیاسی ماحول گرم ہے اور پی سی بی میں غیر یقینی کی صورتحال ہے. کپتان بدلنے کی بات ہو رہی ہے. آئرونک ہے کہ آئی سی سی کی ون ڈے ٹیم آف دا ایئر کا اعلان ہوتا اور اس کا کپتان بابر اعظم ہے اور یہاں باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے. اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو ماحول اس وقت چل رہا ہے بات کرنے کے لیے فارمر چیئرمین خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. خالد محمود صاحب، ہماری جو ہوم سیریز رہی، ہوم سیزن رہا انفیکٹ پورا، وہ بڑا مایوس کن رہا اور اب باتیں چل رہی ہیں کپتان بدلنے کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کپتان بدلنے سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کپتان بدلنے سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ میں کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ کپتان جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، قیادت کا اثر ہوتا ہے، لیکن کپتان بھی آخر انسان ہے. وہ سیکھتا ہے، جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو سیکھ بھی رہا ہوتا ہے. پھر آج کل بڑی ایک فوج ظفر موج کوچز وغیرہ کی ساتھ ہوتی ہے. اگر فرض کریں وہ کہیں غلطی کر رہا ہے یا اس کی فیلڈنگ میں کوئی خرابی ہے یا اس کی بولنگ جو سلیکشن ہے اس میں خرابی ہے، تو وہ ساتھ ساتھ اس کو بتایا بھی جا سکتا ہے. لیکن ایسا کوئی نظر نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بنیادی خرابیاں ہیں ہمارے کرکٹ کے نظام میں اور ہمارے کرکٹ کے کھلاڑیوں کی تربیت میں. اس پہ توجہ دینی چاہیے. اگر اس پہ صحیح طرح توجہ دی جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ نتائج مختلف ہوں گے. لیکن خالد صاحب، اگر پرفارمنس کے حوالے سے بات کی جائے تو 2022-23 کا جو یہ سیزن ہے، اس میں ہم نے 8 ٹیسٹ کی میچز کھیلے ہیں اور ایک بھی نہیں جیت سکے. تو ہم سے ٹیسٹ میں غلطی ہو کہاں رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہم سے بڑی بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جو ہم کرکٹ کی ایک کلاسیکل فارم ہے، اور کلاسیکل فارم سے میرا مطلب ہے شکل اس کی، وہ ہے ٹیسٹ کرکٹ. اصل کرکٹ تو ٹیسٹ کرکٹ ہے، باقی بھی کرکٹ ہے، لیکن وہ میں اس کو کہوں گا کہ موج میلا کرکٹ ہے. جیسے 50 اوور کا کھیل ہو گیا، 20 اوور کا کھیل ہو گیا. وہ چونکہ لوگوں کے پاس آج کل وقت کم ہے تو اکثریت جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے میچ پسند کرتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرکٹ بورڈ تمام چیزیں چھوڑ کر صرف T20 اور 50 اووروں کے کھیل پہ توجہ دے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری ٹیسٹ جو کرکٹ کی ٹیم ہے، ٹیسٹ ٹیم ہے، وہ اس میں وہ جان اور وہ طاقت اور وہ سخت نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے ٹیسٹ میچ میں ہمارے جو بالرز ہیں ان کو طویل وقفے کی بالنگ کرنی پڑتی ہے. ایک دن میں 20 25 اوور کرنے پڑتے ہیں کئی دفعہ. تو جو بالرز عادی ہو جائیں 5 اوور کرنے کے یا 10 اوور کرنے کے، 4 اوور کرنے کے، تو وہ پھر کیسے ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا سٹیمنا ہوگا، کیسے ان کی فٹنس ہوگی. تو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں ہو رہی. چلیے، یہ بات تو ٹھیک ہے خالد صاحب، لیکن ایک اور چیز ہے کہ ہم ہوم میں اس بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں. ہم پچز بنا نہیں پا رہے یا مینجمنٹ پچ ریڈ نہیں کر پا رہی. یہ کیسے حل ہوگا مسئلہ؟ دیکھیے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری جو کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ ہے، وہ جو اس کا ایک گلیمرس ایک حصہ ہے کرکٹ کا، جس میں T20 اور 50 اووروں کا کھیل اور بین الاقوامی ٹیموں کے ساتھ مقابلہ، ان کی توجہ زیادہ اس پہ رہتی ہے کہ کسی طرح یہ جو مقابلے ہوں اس میں ہماری ٹیم اچھا کھیلے، ہماری واہ واہ ہو جائے، میڈیا بھی بڑی تعریفیں کرے، لوگ بھی خوش ہوں. جب کوئی سیریز آتی ہے قریب اور باہر سے ٹیم آتی ہے تو پھر بھاگم بھاگ کوئی لاہور سے گراؤنڈز مین جا رہا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. وکٹیں جو ہوتی ہیں وہ مستقل ایک چیز ہوتی ہے. ہر جو اسٹیڈیم ہے اس میں جو اپنے کام کے جاننے والے ماہر گراؤنڈز مین جو ہیں ان کا ہونا چاہیے، اور وہ وکٹ اپنے اس حساب سے، موسم کے حساب سے، اس سوائل کی قسم کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے وہ وکٹ اچھی تیار کرے اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اچھا، کہیں نہیں ہے کہ مینجمنٹ کی تبدیلی سے بھی کارکردگی پہ فرق پڑ رہا ہے؟ یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم نے برا پرفارم کیا.
جی، مینجمنٹ کی تبدیلی جو ہے وہ یقیناً ٹیم کو بھی متاثر کرتی ہے، کھلاڑیوں کو بھی متاثر کرتی ہے. وہ ایک جیسے ہوتے ہیں نا غیر یقینی صورتحال اور افراتفری جو ہو جاتی ہے تو وہ کھلاڑیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے خود کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آج کل سوچ زیادہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نہ کوئی آپ بڑی قوت آپ کے پیچھے ہو تو پھر آپ کا مستقبل محفوظ ہے، ورنہ اگر آپ کھیل میں ذرا بھی کمزوری دکھائیں گے یا اس میں کوئی کمی آئے گی تو آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، آپ کو ٹیم سے باہر نکال دیا جائے گا. نہ کوئی ایک مستحکم پالیسی ہے، نہ کوئی یکسانیت ہے. میں نے تو باہر کے ملکوں میں میں دیکھا ہے کہ کئی میچ کھلائے جاتے ہیں، اچھے کھلاڑیوں کو موقع دیا جاتا ہے جن میں صلاحیت ہوتی ہے اور عام طور پہ وہ کھلاڑی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے جتنے ہمارے کھلاڑی اچھے کھلاڑی ایک دو میچ کھیل کر باہر ہوئے ہیں، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی